دوسرا اس میں یہ تھا، ایک اور جمعے کے موقع پہ آپ عرش معلیٰ متعلق اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ بندہ مومن کا دل جو ہے وہ عرش معلیٰ ہے. سر اس میں میری یہ گزارش تھی کہ بندہ مومن مطلب ہے آدم کی اولاد، آدمی. تو حضرت آدم کی کریشن سے پہلے عرش معلیٰ کہاں تھا؟ عرش معلیٰ میں آپ کو اس میں ایک تشریح تو نہیں پیش کی تھی، میں نے بہت سی تشریحات پیش کی تھی. سب سے پہلی تشریح یہ کی تھی کہ عرش ایک تنزیہی مقام ہے جس کا مادے اور تخلیق سے کوئی تعلق نہیں ہے. غیر مخلوق وہ مقام الہی جس میں ایسی صفات جلوہ گر ہیں جو مخلوق سے بالا ہیں اور اس کی فہم سے بھی بالا ہیں، اس کا نام عرش الہی رکھا گیا ہے قرآن کریم میں. اور دوسرا عرش جو ہے تخلیق سے پہلے، وہاں فرمایا کانا عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا. اور پانی سے مراد مادی پانی ہرگز نہیں، بلکہ اس پانی کا ذکر ہو رہا ہے جس کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. تو عرش الہی کو ماں پر قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ زندگی اس لیے خدا نے پیدا فرمائی کہ زندگی سے اس کا تعلق جڑنا تھا اور زندگی پر اس کی صفات اترنی تھی. اگر یہ معنی نہ لیا جائے تو مردہ چیزوں پر خدا کے عرش کا کوئی معنی نہیں جو سمجھ نہیں سکتی. اس لیے حیوان بھی سمجھتے ہیں، تھوڑی حد تک سمجھتے تو ہیں مگر کچھ کچھ. سب سے زیادہ خدا کی صفات کو سمجھنے والا انسان ہے، اور انسانوں میں سے وہ جس کو پہلا آدم بنایا گیا یعنی نبی، اور نبیوں میں سب سے زیادہ سمجھنے والا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس عرش کا تعلق خدا کی صفات کی فہم اور ان کی اپنے اندر جلوہ گری کا نام ہے. اسی لیے خدا نے فرمایا کہ میرا عرش پانی پر تھا. ورنہ پانی پر خدا بیٹھا ہو یہ تو عجیب سی بات لگتی ہے، مگر قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے کے مضمون کو کھول رہی ہیں اور بہت ہی وسیع عارفانہ معنی ابھرتے ہیں. تو زندگی کا تعلق خدا کے ساتھ تعلق کے لیے ضروری تھا. اگر زندگی نہ پیدا ہوتی تو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو سلسلہ تخلیق پھوٹا تھا وہ بے جان، مردہ، بے خیال رہ جاتا، وہ کچھ بھی نہیں ہے اور خدا کی طرف لوٹ نہیں سکتا تھا. اس طرح جب انسان باشعور ہوا اور خدا کی طرف اس کے خیال دوڑے اور اس کا دل لپکا محبت میں، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کا مضمون مکمل ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے. بس عرش سے مراد بنا ہوا کرتی ہے، انحصار کو عرش کہتے ہیں. بس خدا کی خدائی نے اپنی بنا کے لیے تاکہ میرا مخلوق سے تعلق قائم ہو جائے پانی کو چنا اور پانی کے ذریعے زندگی پیدا کی اور زندگی کے ذریعے انسان بنا اور صاحب صفات بنا جس کا الہی صفات سے ایک تعلق قائم ہو سکتا تھا. اور سب سے بلند تر صفات الہی کو اٹھانے والا اپنی ذات میں حضرت محمد رسول اللہ، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب عرشوں سے اونچا ہے، جسمانی لحاظ سے نہیں بلکہ جہاں خدا جلوہ گر ہو وہی اونچائی کے معنی ہیں. یہ عام طور پر علماء آپ کو اونچا یوں کر کے اونچا دکھا دیتے ہیں، یوں کر کے نیچا دکھا دیتے ہیں. حالانکہ صفات الہی کے تعلق میں نہ کوئی اس طرف اونچا ہے نہ کوئی اس طرف نیچا ہے، ہر طرف خدا ہے اور سمتیں گھوم رہی ہیں ہر طرف. اب اس کو اونچا کہیں گے تو امریکہ والے نیچے ہو گئے اور ان کو نیچا کہہ دیں آج کل آپ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں آپ نے ان کو نیچا قرار دیا تھا. تو اونچا نیچا کی جو گفتگو ہے اللہ کے تعلق میں سمجھنی چاہیے. صفات باری تعالیٰ کی طرف جو چیز حرکت کرتی ہے وہ اونچی ہے. عرش معلیٰ اگر کوئی ہے اول طور پر تنزیہی عرش کے علاوہ، پہلا وہ اپنی جگہ بات قائم ہے، وہ محمد رسول اللہ کا دل ہے.
کیونکہ جہاں سب سے زیادہ خدا جلوہ گر ہوا اس کو سب سے زیادہ رفعت عطا ہوئی، تو رافع کا مضمون بھی اسی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ جی شکریہ.